بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے حوالے سے دو گزارشات عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اکثر لوگ محرم کا جو ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں یہ کالے کپڑے پہننا یہ کیسا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ اور صلحاء اور علماء کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید کپڑا زیادہ پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کفن کے اندر، سفید کپڑے کے اندر ان کو کفناؤ۔ پھر اس سفید کپڑے کے اندر نظافت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور یہ پسندیدہ بھی ہے۔ علماء اور صلحاء کا بھی یہی لباس رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی سفید کپڑے کے علاوہ اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے کسی اور کلر کا تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، خواہ وہ کالا کپڑا ہو یا کسی اور کلر کا ہو، تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ یہ بعض حضرات جو ہیں تو یہ کالا کپڑا یہ محرم الحرام کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں یہ کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ یہ سوگ کا مہینہ ہے اور ہم سوگ بنا رہے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور اس وجہ سے ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یہ بہت بڑا غم ہے، اور اس سے بھی بڑا اگر غم دیکھا جائے تو آپ کے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ اب صحابہ اکرام کا اس وقت عمل کیا رہا ہے؟ بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں، جب آپ کو خبر ملی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں ان آنکھوں سے پیارے حبیب کو دیکھا کرتا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ صحابہ اکرام کا تو اس وقت یہ حال تھا۔ کیا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ربیع الاول بار بار نہیں آیا؟ تو کیا صحابہ اکرام نے ہر سال ربیع الاول کے اس دن کو یاد کر کے کیا سوگ بنایا ہے؟ ذرا ہمیں اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہوگی۔ پھر ہم ہر سال کیا کالے کپڑے پہن کر سوگ بنائیں گے؟ تو اس اعتبار سے یہ یاد رکھیں کہ ہر سال کالے کپڑے پہن کر یہ سوگ بنانا، یہ تو نہ شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی خاص لباس کے اندر کسی شخص نے سوگ کیا ہو۔ جب شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو کالے کپڑے پہننا، ویسے کالے کپڑے پہننا یہ حرام نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر اس کو خاص شعار بنا دیا جائے اور خاص مہینے کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جائے تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اور اس کو کسی اعتبار سے بھی درست نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، البتہ کوئی اگر مذہب یا کوئی مسلک اگر وہ کرتا ہے، اپنا عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی سنی کر رہا ہے تو سنی کو سوچنے کی ضرورت ہے، یا تو وہ پکا شیعہ بن جائے یا پکا سنی بن جائے۔ اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، شیعہ کو کر رہا ہے یا سنی کو کر رہا ہے۔ لہٰذا سنیوں کو اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ خاص کر کے اس مہینے کے اندر وہ اپنے لباس کا اہتمام کریں اور سفید لباس کا اہتمام کریں، چونکہ یہ پسندیدہ لباس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محرم الحرام کے اندر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، آپ جہاں بازار سے گزریں گے، جس شہر سے گزریں گے، گلی سے گزریں گے تو وہاں سبیل لگی ہوگی، وہاں چاول تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ تو یہاں بھی ہمیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، صحابہ اکرام کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے متعلق فرمایا ہے کہ جو آدمی اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سال اس کے صغیرہ گناہوں کو، قبل جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت ہے تو یہ
عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت کیا کریں، رزق کی وسعت کیا کریں، اللہ تعالیٰ سارا سال تمہارے اوپر کھانے کی وسعت کرے گا، رزق کی وسعت کرے گا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل، یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کام یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے تو یہ مستقل رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ اکرام بھی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہودیوں کے ساتھ ان کے مذہب کو تقویت ملتی ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام کا روزہ بھی ملا کر رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اس دن وہ روزہ رکھنے کا تھا، اور صحابہ اکرام کا بھی یہی عمل رہا ہے، علماء اور صلحاء کا بھی یہی عمل ہے۔ لہٰذا اس دن کے ٹائم روزہ رکھا جائے اور شام کے وقت اپنے گھر والوں پر افطاری پر وسعت کی جائے۔ اگر عام دنوں میں آپ ایک سالن بناتے ہیں یا ایک طرح کا کوئی کھانا بناتے ہیں تو اس دن آپ 1-2 مزید اور کھانے بنائیں اور اس رزق کے اندر مزید وسعت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر ہر سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وسعت فرمائے گا۔ تو یہ کام ہے، لہٰذا اس اعتبار سے نہ تو کالے کپڑے پہنا محرم الحرام کے اندر اس کو جائز اور صحیح قرار دیا جا سکتا ہے چونکہ ایک خاص شعار بن چکا ہے، اور نہ ہی یہ سبیلیں لگانا اور چاول وغیرہ تقسیم کرنا ان کو کسی اعتبار سے صحیح اور جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔